السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ ایک بڑا ہی مزیدار بھی، بڑا عبرت آموز بھی، اور اس دور میں آج کا انسان کیسا ہو گیا ہے، اس بات کو بتانے والا ایک واقعہ اس وقت میں آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں۔ چھوٹا سا واقعہ ہے، اسے سنیے گا اور پھر اس کے بعد اپنے کمنٹ ضرور کریے گا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں، جس میں مزدور رہتے تھے، وہ کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ گاؤں چھوٹا سا تھا۔ جب مزدور کام کرنے چلے جاتے تھے، مرد چلے جاتے تھے، تو وہاں پر صرف اور صرف عورتیں رہ جاتی تھیں۔ ڈاکوؤں کو پتہ چلا، بے غیرت لوگوں کو پتہ چلا، تو وہ اس گاؤں میں داخل ہوئے، اور وہاں داخل ہو کر انہوں نے گاؤں کی عورتوں کی عصمت دری کی، یعنی ان کا ریپ کیا، بلاత్కాر کیا۔ ساری گاؤں کی جتنی بھی عورتیں تھیں، سب کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ لیکن ایک عورت ان میں ایسی تھی کہ اس کے گھر میں جو ڈاکو داخل ہوا، اس نے ہمت اور مردانگی سے اس ڈاکو کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر الگ کر دیا۔ جب ڈاکو چلے گئے تو پورے گاؤں کی عورتیں جمع ہوئیں، اور جمع ہونے کے بعد ان عورتوں نے آپس میں مذاکرہ شروع کیا، بات چیت شروع کی۔ کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، چہروں پر عزت کے لٹنے کا جو ایک اثر ہوتا تھا وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ایک عورت تھی یہ صحیح سلامت ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈاکو کا سر ہے، اور وہ سر لے کر چلی آ رہی ہے، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ کہنے لگے، تم نے یہ کیا کیا؟ کہا، جو میری عزت لوٹنے کے لیے آیا تھا، میں نے اسے قتل کر دیا، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اور وہ میری عزت اور عصمت پر ہاتھ نہیں ڈال پایا۔ ان عورتوں کو بڑی حیرت ہوئی، اور ان عورتوں نے آپس میں پلاننگ بنائی کہ دیکھو، اگر شام کو جب ہمارے شوہر واپس آئیں گے اور ان کو یہ ساری باتیں پتہ چلیں گی، تو ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ گاؤں کی ایک عورت اتنی ہمت والی تھی کہ اس نے اپنی عزت اور اپنی عفت اور اپنی حیا اور پاک دامنی کو بچانے کے لیے مقابلہ کیا اور سامنے والے کی گردن کاٹ دی۔ تو ہمارے شوہر یقینی طور پر ہم سے بھی سوال کریں گے کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تم لوگوں نے اتنی جلدی سرنڈر کیوں کر دیا؟ تم لوگوں نے کیوں اتنی جلدی ہار مان لی؟ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے شوہروں کی نگاہ میں برے بن جائیں گے، خراق بن جائیں گے، اور ان کی نگاہ میں ہماری عزت نہیں رہے گی۔ تو اب ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ یہ جو عورت ہے جس نے اپنی عزت بچا لی ہے اور ڈاکو کو قتل کر دیا ہے، تو ایک کام کرو، سب مل کر اس عورت کو قتل کر دو، اور الزام ڈاکوؤں پہ رکھ دیں گے۔ چنانچہ سب نے مل کر اس عورت کو قتل کر دیا جس نے اپنی عزت کے لیے ایک ڈاکو سے مقابلہ کیا تھا اور اس کی گردن کاٹ لی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام کو وہ عورتیں جو چاہتی تھیں وہی ہوا۔ ان کے عورتوں نے، ان کے مردوں نے ان کے اوپر الزام نہیں لگایا۔ میرے دوستوں، اس واقعے کا عنوان ہے جب ذلت نے عزت کو قتل کر دیا۔ اس نے تو اپنی عزت بچانے کے لیے جان لے لی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ایک عزت دار کو قتل کر دیا۔ بس یہی کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ دراصل بگڑ چکا ہے۔ آج کے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، خاص کر اس وقت تو سیاست کا میدان گرم ہے، اس وقت اکثر و بیشتر جتنے لوگ ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ خود گندے ہیں، خود خراب ہیں، خود کرپٹڈ ہیں، خود ان کی کوئی عزت نہیں ہے، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، لوگ
ان کے اوپر تھو بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں ہوتی ہیں، اور ہوتے بھی وہ ایسے ہی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ کرتے کیا ہیں کہ اگر کوئی شریف آدمی، اگر کوئی عزت دار آدمی، اگر کوئی ایسا آدمی جو واقعی میں حقیقت میں خدا کا خوف رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو اور ایماندار ہو، تو ایسے آدمی کو یہ سارے ذلیل اور کمینے قسم کے لوگ زندہ رہنے دینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم گندے ہیں یہ بھی گندا ہو جائے، اور پھر حمام میں سب ننگے ہو جائیں اور ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے خود جھوٹے ہیں ویسے دوسروں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جیسے خود برے ہیں ویسے دوسروں کو برا سمجھتے ہیں، اور مقصد صرف یہ بن گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی برائی کر کے، دوسروں کو برا بنا کر ہم ایسے بن جائیں، یہ بھی برے ہیں ہم بھی برے ہیں، یہ بھی خراب ہیں ہم بھی خراب ہیں، یہ بھی کرپٹڈ ہیں ہم بھی کرپٹڈ ہیں، انہوں نے بھی گھوٹالے کیے ہیں ہم نے بھی گھوٹالے کیے ہیں۔ یہ اس طرح ہی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ایماندار آدمی چاہے کہ وہ اس الیکشن میں کھڑا ہو، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنے الزامات لگاؤ کہ تاکہ لوگ اس پر اعتماد کرنا بند کر دیں، اور صرف اعتماد کرنا بند نہ کریں بلکہ یہ کہیں کہ جھوٹا تو یہ بولنے والا بھی ہے، اور یہ جو بیچارہ ایماندار کھڑا ہوا ہے جسے ہم ایماندار سمجھ رہے تھے یہ بھی ایماندار نہیں، یہ بھی جھوٹا ہی ہے، یہ بھی خراب ہی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر اس واقعے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ واقعہ اور میرا آج کا پیغام کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ کل پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔